فرشتے اور روح اترتے ہیں امر رب لکھ کر، تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور وہ آتے ہیں امر لے کر، اور رات بھر ان کو حکم ہے کہ جب تک کہ مطلع فجر نمودار نہ ہو جائے تب تک تم کھڑے رہو رات بھر، اور یہ کہتے رہو کہ تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تم جیو ہزاروں سال، ہر برس کے دن ہو 50,000۔ تو یہ دعا اللہ کی طرف سے فرشتوں اور روح کو کہنا ہوتی ہے۔ فجر نام ہے امام زمانہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے عصر آپ کا نام ہے، اسی طرح فجر بھی آپ کا نام ہے۔ یہ معرفت کی چیزیں ظاہر ہے کہ معرفت والوں کو ہی معصومین نے بتائی ہیں، کہ جیسے قرآن میں ذکر عظیم امام حسین کا نام ہے، یا مولا علی کا نام اذان ہے سورہ برات میں۔ تو یہ چیزیں جب تک کہ معرفت نہ ہو ذہن نہیں قبول کرتا، دل نہیں قبول کرتا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شہداء معصومین سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں اس میں سے کچھ بھی امت نے قبول نہیں کیا۔ جس میں گھماؤ پھراؤ نہیں تھا وہی نہیں قبول کیا، کہ جہاں آیت آ رہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی کو کون سا قبول کر لیا؟ اور صراط الذین، یہ کس نے قبول کر لیا؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کس نے قبول کر لیا؟ قبول کسی نے کچھ نہیں کیا، بس یہ ہے کہ عادت کے مطابق سب کچھ کیے چلے جا رہے ہیں، صرف عادت ہے، عبادت نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سمجھنے والے اس وقت بھی تھوڑے تھے، آج بھی تھوڑے ہی ہیں۔ بس یہ معجزہ ضرور ہے کہ آج کے دور میں بھی موجود ہیں لوگ۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ ان باتوں کو قبول کرنے والے ابھی موجود ہیں۔ اب کتنی اکثریت، ظاہر ہے کہ وہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے دوسرے سے، لیکن تھوڑے ہی بہت ہوتے ہیں اور وہ کافی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی کہ حضرت ابراہیم کی کوئی امت نہیں تھی، وہ اکیلے تھے، امت کوئی نہیں تھی کہ کسی امت پر مبعوث کیے گئے ہوں۔ 2 بیویاں، 2 بیٹے، گھر والے اور خاندان۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم ہمارا پوری ایک قوم تھا۔ تو قرآن میں معیار ہے ایک فرد ایک قوم ہوتا ہے۔ اللہ کو کسی قوم کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ابراہیم کافی ہیں۔ اور وہ کارنامہ ہو گیا کہ کوئی ایسی بڑی امت اور شہر کے لوگ، حالانکہ سب سے زیادہ ہجرت کی زیادہ شہروں میں حضرت ابراہیم رہے، کیا کہتے ہیں عراق میں تو پیدا ہی ہوئے، وہاں سے ہجرت کر کے چلے تو آگے بڑھے اور مصر گئے، شام گئے، فلسطین، تو کئی جگہوں پر ان کی یادگاریں بن گئیں۔ پھر وہاں سے پھر واپسی ہوئے مکے کی طرف، عرب کی طرف آئے۔ تو اس طرح یہ جو سفر ابراہیم کے تھے، یہی پلرس آنے والے
مذاہب کے لیے بن گئے تھے. تو یہودی مذہب جو ہے وہ بھی ابراہیم سے، عیسائی مذہب جو ہے وہ بھی ابراہیم سے، اور اسلام تو ہے ابراہیم سے. تو دنیا کے 3 بڑے مذہب بنا کے ابراہیم چلے گئے، اور تینوں کے ہاں یکساں نبی مانے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی، عیسائی میں بھی، اور مسلمانوں میں بھی. تو ادھر کا جو گھر ہے وہ بھی ابراہیم کا بنایا ہے، جو ادھر کا گھر ہے وہ بھی انہیں کا بنایا ہے. اب یہ گھر قوموں کے ہو گئے، تو بیت المقدس ہو یا کعبہ ہو. ایک بیوی اس گھر میں رہتی تھی، ایک بیوی اس گھر میں رہتی تھی. وہی گھر اب سب کی سجدہ بن گیا. تو اس کے معنی ابھی کوئی اور گھر سجدہ بننے والا ابھی ہے. معاملات کچھ آگے آنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ والے قبول کر لیں تو پھر وہ والے سنائیں. ہے تو سب کچھ موجود ہے، توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اور یہ ساری کتابیں بالکل میرے قریب تکیے کے پاس سرانے رکھی رہتی ہیں. جو کچھ دیکھنا ہوا اٹھایا، توریت میں دیکھ لیا، انجیل میں دیکھ لیا، زبور میں دیکھ لیا. میں شجرے پڑھتا ہوں، لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ کتاب اٹھا کے دیکھ لی. یہ کتابیں شروع ہی شجرے سے ہوتی ہیں. انبیاء آدم کا شجرہ چلتا ہے، پھر نوح کا شجرہ چلتا ہے. تو یہ مذاہب شروع ہی شجرے سے ہوتے ہیں، شجرے سے ہو رہے ہیں. تو اور ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، جو عمل کر رہے ہیں، وہی دین بن جاتا ہے. وہ اگر بت توڑ دیں، وہ اگر آگ میں پھینک دیے جائیں، وہ تبلیغ کریں، وہ کوئی بات کہیں، وہ سب اللہ اسے دین بنا کے آیتوں میں بیان کرتے ہیں. سیرت انبیاء کو دین کہتے ہیں. اب اس کو سمجھنا جو معرفت نہیں رکھتے، ان کا بھائی حضرت ابراہیم نے 2 بار جھوٹ بولا. اب ان کو وہ جھوٹ لگا. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں تھی. کیا جھوٹ بولا؟ جھوٹ یہ بول دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ زورا ستارہ جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، اور یہ چاند جو ہے ہمارا خدا ہے، اور یہ سورج جو ہے ہمارا خدا ہے. تو اب چونکہ قرآن کو اس طرح پڑھا کہ منظر سمجھ میں نہ آیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انیس و دبیر کو پڑھو تاکہ منظر نگاری کا علم حاصل ہو. آپ اگر اس طرح آیت پڑھیں گے اور جب تک کہ آپ کے ذہن میں منظر نہیں آئے گا، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا. اور یہ بھی بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہو کہ کون سی قوم سے ابراہیم لڑ رہے تھے، کس قوم میں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ کہو اللہ ایک ہے. تو آپ اگر پوچھیں گے کسی سے تو شاید ہی کوئی بتا دے، جو جہاں تک مطالعہ ہوگا اس کا معرفتی مطالعہ، تو وہ بتا دے گا، ہر ایک نہیں بتا پائے گا. حضرت نوح کی جو قوم باقی بچی تھی، اس قوم کو کہتے تھے سابی قوم. سواد الف، سا بے چھوٹی ہے بی، سابی، سابی قوم. صاحب کہتے ہیں عبرانی زبان میں ستارے کو. یہ قوم جو حضرت نوح کی بچ گئی تھی، یہ ستاروں کی پرستش کرنے لگی تھی. ہر قوم ہر نبی کے بعد بہہ جاتی ہے. تو طوفان کے بعد ان کو نجات مل گئی تھی، لیکن اسی میں سے پھر شیاطین پیدا ہوئے اور وہ قوم جو ہے وہ بہک گئی اور پھر شرک کرنے لگی. اس قوم پر سابی قوم پہ حضرت ابراہیم کو مقرر کیا گیا تھا. چونکہ وہ ستاروں پر بات کرتے تھے اور ستاروں کو انہوں نے اپنی زندگی بنایا ہوا تھا، تو وہ آتے تھے ابراہیم کے گھر پر اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے باہر آؤ، آؤ ہمیں دلیل دو، آؤ ہم تمہیں دکھائیں ہمارا خدا کون ہے. اب ابراہیم باہر نکلے. اب جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ستارے کو خدا کہہ دیا، چاند کو خدا کہہ دیا، سورج کو خدا کہہ دیا، تو اب چونکہ منظر نہیں پتا،
کس قوم سے بات ہو رہی ہے نہیں پتا، ایسے بیٹھے بیٹھے ابراہیم نے کہہ دیا کہ ستارہ خدا ہے، نہیں اس کو سمجھنا ہے۔ ابراہیم باہر آئے، قوم کھڑی ہو گئی، ساتھ میں ابراہیم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ زورا ستارہ نمودار ہوا، شام کو سب سے پہلے یہی ستارہ نکلتا ہے، سر شام بالکل روشنی ہوتی ہے کہ زورا نمودار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے کہا آزا ربی، یہ رب ہے؟ تو اب وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب نہیں ہے، کون سے کہہ رہے ہیں؟ یہ رب ہے، دلیل قائم کر رہے ہیں، دلیل قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہی رب ہے۔ ابراہیم خاموش کر گئے، تھوڑی دیر کے بعد چاند طلوع ہوا۔ ابراہیم نے کہا آزا ربی، انہوں نے کہا ہاں یہ چاند ہمارا خدا ہے۔ پوری رات گزر گئی، کھڑے ہوئے ابراہیم، قوم بھی کھڑی ہوئی، دلیل قائم کر لی۔ صبح ہوئی، سورج نے طلوع کیا، ابراہیم نے کہا آزا ربی، ان کا ہاں یہ، اچھا ان کو تو کھڑے رہنا ڈیوٹی ہے، تینوں کو خدا کہہ چکے ہیں، ابراہیم تو کھڑے ہی ہیں، اگر یہ بھاگ جاتے ہیں تو گویا یہ خدا نہیں ہے، تو قوم کھڑی ہوئی ہے، ابراہیم بھی کھڑے ہیں۔ یہ کتنی محنت کا کام ہے، پوری رات کھڑے رہنا، دلیل قائم کرنا، اور اس کے بعد پورا دن گزرا، ابراہیم کھڑے میں دھوپ میں، قوم بھی کھڑی ہے، یہاں تک کہ سورج ڈوبا۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، ابراہیم نے کہا ہم ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتے۔ اپنے وقت پہ ستارہ ڈوبا تھا، پھر چاند ڈوبا، اب لو یہ تمہارا سب سے بڑا خدا بھی، سورج بھی ڈوب گیا، پھر ڈوبنے والا بھی خدا، مانو کہ اللہ ایک ہے۔ اس طرح دلیل دی اور چلے گئے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو معرفت کے ساتھ نہیں سمجھا، انہوں نے کہا یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ اچھا آپ نے کہہ دیا، اور اگر ہم یہی کہہ دیں، اگر ہم یہی کہہ دیں، صرف اتنا ٹکڑا لے لیں کہ زورا کو دیکھ کے ابراہیم نے کہا ہاذا ربی، تو رسول اللہ نے کہا تھا آج ایک ستارہ اترے گا، ستارہ اترے گا، جس کے گھر اترے گا تو وہ بھی قرآن ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارا صاحب بہکا نہیں ہے، وہ بات صحیح کہہ رہا ہے، ستارہ اترے گا، ستارہ آئے گا، اور جس کے گھر اترے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس رات کو حضرت اعلیٰ حضرت پروردگار عالم نے محفل سجائی، اور سجا کر کہا کہ بھئی آج ہم رشتہ بھیج رہے ہیں اپنے حبیب کے گھر، اس کی بیٹی کا رشتہ بھیج رہے ہیں، رشتہ ہماری طرف سے جائے گا، ہمارے گھر کا بیٹا ہے۔ اب اس محاورے کے دو معنی ہیں، گھر کا بیٹا، ہمارے گھر کا بیٹا، یعنی ہمارا بیٹا نہیں، ہمارے گھر کا بیٹا۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اگر چار بھائی گھر میں رہتے ہیں اور بھتیجا نکلا تو چچا کہہ سکتا ہمارے گھر کا بیٹا ہے، یہ نہیں کہا ہمارا بیٹا ہے، گھر کا بیٹا ہے، تو گھر کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے گھر کا بیٹا جو ہے اس کا رشتہ جائے گا۔ تو چاند نے کہا میں جاؤں رشتہ لے کر، اللہ نے کہا نہیں، تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ، تو پتہ نہیں محبوب اشارہ کرتا ہے انگلی سے، تو کٹ کے رہ جاتا ہے، تجھ میں برداشت تو ہو، تجھ میں تو برداشت تھی۔ پھر سورج نے کہا میں جاؤں، میں دے دوں اپنی کرنوں کا سہرا بنا کر، اللہ نے کہا آج جلنے والوں کا کام نہیں۔ اب یہاں پہ روایت یہ کہ ایک بار معبود کی نگاہ زورا ستارے پر پڑی، جس دن یہ نظر پڑی اس دن سے زورا ستارہ جو تھا وہ ایک دم سرخی مائل ہوا، سرخی مائل ہوا، اور اس کے بعد سبز ہو گیا، نرم پڑ گیا۔ تو جب نگاہ جلال پڑی تو اللہ نے کہا کہ تو لے کر رشتہ جا۔ تو تمام علماء نے لکھا کہ اس کو یہ تحفہ ستارے کو اس لیے ملا کہ زہرا کے گھر علی کا رشتہ لے کر جائے کہ کبھی نبی کی زبان سے وہ ہاذا ربی ہوا تھا۔
یہ منصب نہ سورج کو ملا نہ چاند کو ملا، ستارے پر زور تھا، اس لیے کہ وہ ستارہ پرست تھے۔ تو اس دن سے محو سمجھ لیجئے کہ شعراء نے تو کہا ہے، لیکن اس کی جو چمک تھی وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گئی جب وہ اترا، اور اترتے ہی اس نے ایک تسبیح بنائی ستارے نے، اس لیے کہ جب شہزادی کی نگاہ اس پہ پڑی کہ ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی تو یہ حیرت کا مقام تھا۔ ستارے کا آسمان سے جدا ہونا چونکہ حیرت ہے، تو حیرت کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہاں عجائبات ہیں، حیرت میں انسان پڑ جائے اللہ اکبر۔ اب لہجے بدل بدل کے اللہ اکبر کہیے، معنی معلوم ہو جائے۔ جتنی بار آپ اپنے لہجے کو بدلیں گے معنی معلوم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 34 بار شہزادی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک کہ سرحد مدینہ میں وہ داخل ہوا اور رخ اس کا ہوا علی کے گھر کی طرف۔ جیسے ہی علی کے گھر کی طرف مڑا، بی بی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ اس میں بھی لہجہ ہے، پوری تسبیح میں لہجہ ہے الحمدللہ۔ 33 بار کہا تھا کہ اس نے اتنی دیر میں علی کے گھر کا طواف کیا اور واپس چلا۔ جیسے ہی واپس چلا، بی بی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات پڑھو۔ اب کون سمجھ سکتا ہے؟ جو معرفت رکھے گا وہی تو سمجھے گا کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ آل محمد کے لیے شب قدر محدود نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ جس دن رسول اللہ معراج پہ جا رہے ہیں وہ بھی شب قدر ہے، جس دن علی کی شادی فاطمہ سے ہو رہی ہے وہ بھی شب قدر ہے، جس دن 13 رجب کی شب میں علی کعبے میں آ رہے ہیں وہ بھی شب قدر ہے، جس دن حسن فاطمہ کی گود میں آئے اس دن بھی شب قدر ہے، جس دن حسین گود میں آئے اس دن بھی شب قدر، اور جس دن مطلع انوار امام زمانہ نرگس خاتون کی آمد اس دن بھی شب قدر ہے، اور رمضان میں بھی شب قدر ہے۔ اب یہ شب قدر ہم اس لیے منا لیتے ہیں کہ آخری روایت جو ہے شب قدر کے بارے میں کہ اسی رات میں شب قدر میں یہ آواز آئے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو اس لیے جاگنا ضروری ہے، جانے کس وقت اعلان ہوگا ہے، تو اس لیے ہم 18 کا دن گزر کے شب 19 میں بھی جاگ لیتے ہیں، شب 20 میں مولا کی شہادت ہے، جاگ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 23 میں ہو۔ اور ویسے اہل سنت کی روایتوں کے ساتھ ساتھ شیعوں کے ہم یہ لکھا ہے کہ جتنی طاق راتیں 23 کے بعد آئیں گی، یعنی اب 25 آئے گی، اس کے بعد 27 آئے گی، اس کے بعد 29 آئے گی، یہ سب شب قدر ہے۔ ہو سکتا ہے آگے کی کسی رات میں آواز آئے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی شب 23 میں آ جائے، تو اس لیے آپ اعمال اس لیے رکھے گئے جاگتے رہنا، سو نہ جانا کہ آواز نہ سن سکو کہ وہ آ گئے، کیونکہ آواز سننے کے لیے تو کب سے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور انتظار کا ہے آواز آ جائے گی، اور اس کے بعد رات میں جبریل کی آواز آئے گی، کعبے کی چھت پر پکاریں گے، وہ آ گئے جس کا انتظار تھا وہ آ گئے، لیکن ابھی دیکھ کوئی نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہاں سے آپ مدینے سے سفر کر کے مکے میں آئیں گے، اور اس کے بعد تقریر وہاں کریں گے، ظہور وہاں ہوگا، تو پشت جو ہے وہ کعبے کی رکن یمانی سے لگا کے کھڑے ہوں گے اور پھر خطبہ دیں گے، تو کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میں،
اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ کو مولا کا ضرور دکھائے، اور وہ شب قدر ہوگی جب وہ آئیں گے، اور ہم شب قدر آج 23 کو ختم کیا اور گزار چکے۔ آخری جملے ہم عرض کر رہے ہیں، امام کا ذکر تھا اس لیے دعا کرا دی، اب تفصیل سے دعا کراتے ہیں۔ تو ذکر حضرت ابراہیم کا تھا جب آگ میں پھینکے گئے، اور اس کے بعد آگ گلزار بن گئی تو آپ نے باب الشہر چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کی، اور جب چلے یعنی کہ کربلا اور حلے کے درمیان میں جو گھر ہے حضرت ابراہیم کا، جو میں نے خود جا کر دیکھا ہے، ایک تہہ خانہ ہے، نیچے زینے اتر کے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر ان کی والدہ جب وہ دنیا میں آئے تھے تو اس پتھر پہ لٹا دیتی تھی، اور اسی غار میں چھپا کے، چونکہ نمرود کے محل میں ملازم تھے دارخ ان کے والد بھی اور والدہ بھی، تو وہ چلی جاتی تھیں ان کو چھپا کے، لیکن بے قرار ہو کر جب آتی تھیں دودھ پلانے کے لیے تو دیکھتی تھی کہ باری باری اپنے انگوٹھے ابراہیم چوستے ہیں، ایک سے شہد جاری ہے ایک سے دودھ جاری ہے، تو خوش ہو جاتی تھی کہ بچہ بھوکا نہیں رہا دونوں انگوٹھوں سے شہد۔ اب کہتے یہ ہیں کہ پہلی بار ابراہیم نے بھوک میں انگوٹھا چوسا تھا تو پوری دنیا کے بچے بغیر بتائے فطرتی طور پہ، کیونکہ سنت ابراہیمی چل رہی ہے نا، تو وہ انگوٹھے کو اپنے دہان میں رکھا۔ تو یہ سب انبیاء کی معرفت کی باتیں ہیں۔ اس وقت 16 یا 17 برس کے جناب ابراہیم تھے، اور اس کے بعد جب وہاں گھر جہاں پر پیدا ہوئے اس جگہ کو، اس گاؤں کا نام تھا کرب الہ۔ کرب کہتے ہیں عبادت خانے کو، اور الہ اللہ، یعنی اللہ کا عبادت خانہ ابراہیم کا گھر تھا۔ بعد میں وہی کرب الہ کرب و بلا ہو گیا۔ یہی کرب و بلا جہاں آج امام حسین کا روضہ بنا ہے، یہیں پہ ابراہیم کا گھر تھا، اور یہاں سے ہجرت کی حضرت ابراہیم۔ اب جب چلے تو جس راستے سے جا رہے ہیں شام کی طرف، تو بیچ میں نجف آیا۔ اب اس کا نام نجف نہیں بلکہ ایک پہاڑ ہے، اور وہ کوہ طور پہاڑ ہے، جل چکا ہے۔ جب آپ نجف میں زیارت کریں تو قریب میں کوہ طور کو جا کے آپ دیکھیں، جو کہ جلا ہوا پہاڑ ہے، لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں، اس کا ٹکڑا باقی ہے کوہ طور کا، وہیں پہ تجلی ہوئی تھی نجف کی پہاڑی پر۔ تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ نیچے نشیب ہے، اور بلندی پر مولا علی کی قبر ہے۔ نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے دور تک ریت جو ہے، لگتا ہے کہ پانی بہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر ایک جھیل تھی، اور عبرانی زبان میں جھیل کو کہتے ہیں نئے کہتے ہیں جھیل کو۔ تو جب پہنچے حضرت ابراہیم تو وہاں کے سارے لوگ نکل آئے، ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم ادھر سے گزر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جتنی زمین نئے پہاڑی کی ہے اس کی قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی اس کی آپ ایسے ہی رہیے نا، آپ ہمارے نبی ہیں۔ ان کا نہیں، یہ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ انہوں نے قیمت بتائی، حضرت ابراہیم نے وہ قیمت اتنی ان کو ادا کر دی، اور تو اس کے بعد وہ جانے لگے۔ تو ان کا آپ نے یہ خریدا کیوں؟ جب آپ کو یہاں ٹھہرنا نہیں تو آپ نے خریدا کیوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جس کے لیے خریدا ہے وہ آنے والے دور میں پتہ چلے گا، وہ میرا بیٹا ہوگا جس کے لیے میں نے یہ خریدا ہے۔ جب وہ چلے گئے تو وہ جو جھیل تھی اس کا نام تھا جف، پانی کی جھیل تھی۔ جب وہ چلے گئے ابراہیم وہاں سے تو وہ جھیل خشک ہو گئی، تو لوگ کہنے لگے نئے جف، جھیل جو ہے وہ خشک ہو گئی، اس لیے اس کا نام ہو گیا نجف۔ کرب الہ کا نام کربلا ہوا، اور نجف کا نام اس طرح نجف سے نجف ہوا، اور حضرت ابراہیم وہاں سے، اور لوگ کہتے تھے کہ اگر ابراہیم یہاں رک جاتے تو یہ جھیل کبھی خشک نہ ہوتی، لیکن پھر اس کا نام ہی پڑ گیا نجف۔ اور اس کے بعد جب حضرت علی آئے
تو اپنے بیٹوں سے کہا یہ اتنا علاقہ ہمارے جد ابراہیم نے خریدا تھا، اور اس کے بعد حضرت علی نے پھر دوبارہ قیمت وہاں کے رہنے والوں کو دی کہ ہم خریدتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں گھر بنائیں گے؟ کہا نہیں، قیمت رکھو، یہ دوبارہ پھر ہم نے زمین خریدی۔ تو جب 21 کو وہاں مولا کی قبر بنی تب پتہ چلا کہ ابراہیم نے کیوں خریدا تھا اور جناب مولا کائنات نے کیوں خریدا تھا۔ تو نجف کی تاریخ میں لکھا ہے کہ نجف کی زمین 2 بار خریدی گئی، دادا نے بھی خریدی، پوتے نے بھی خریدی۔ یعنی ابراہیم اپنی سنت میں بتا کر یہ جا رہے ہیں کہ کبھی بغیر خریدی زمین میں دفن نہ ہو جانا۔ اب جو لوگ اس پہ ناز کرتے ہیں کہ فلاں جگہ دفن ہے، تو کیا وہ جگہ خریدی ہوئی ہے یا وہ نبی کی جگہ ہے؟ اور اگر نبی کے بعد کسی کی میراث ہے تو وہ فاطمہ کی ہے۔ تو پتہ چلا غصب شدہ زمین پر سونے والے امیر تقی میر اسی کو کہتے ہیں، اپنی غزل میں کہتے ہیں کہ خوب نہیں اے شمع کی غیرت ساتھ رہیں بیگانے دو، خوب نہیں ہے شمع کی غیرت ساتھ رہیں بیگانے دو، کب فرمان پر تیرے سوئے یہ بازو کے پروانے دو۔ سامنے سے لاج پروانے کی ہٹا لے کوئی، شمع معصوم ہے، شمع معصوم ہے، بدنام ہوئی جا۔ استاد قمر جلالوی۔ تو اس کے بعد کا شعر جو ہے اب کے بہت ہے شور بہاراں، امید کرتے ہیں اب کے بہت ہے شور بہاراں، وطن کو زنجیر کرو، دل کی ہوس تو ہم بھی نکالیں، دھومیں ہم کو مچانے دو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قتل کیے پر جھگڑا کیسا، قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے دو، جان سے ہم بھی گئے خیر تم بھی آؤ جانے دو۔ اب وہ آ ہی نہیں رہے، وہ تو سقیفہ میں بیٹھے ہیں، نبی کہہ رہے آ جاؤ۔ تو لفظ قتل رکھ کے میر تقی میر نے پروانوں کے بارے میں کچھ بتا دیا۔ یہ ہمارے شعراء نے اشعار میں کام کیا، غزلوں میں کام کیا ہے۔ یہ سب معرفت والی باتیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، اور بہت ہی ثواب کا کام ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں بھی پڑھیں۔ یہاں تک کہ اس قبر کو امام حسن نے محفوظ کر دیا، اور کسی کو نہیں پتا تھا، ایک شخص وہاں مقرر کر دیا کہ جو متولی ہے اور اس پہاڑی پہ رہتا ہے، علی کی قبر کی نگرانی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ صدیاں گزر گئیں، کم سے کم 2-2.5 صدیاں گزر گئیں۔ ہارون رشید کا دور آ گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور آ گیا، دفن علی سے یہاں تک نجف کا روضہ بننے تک۔ تو قبر تھی، ہارون وہاں شکار کھیلنے آیا ایک بار صحرا میں نجف کی، تو شکاری کتے اس کے ساتھ تھے۔ جب ہرنوں پر اس نے اپنے کتے دوڑائے تو وہ کتے دوڑ رہے تھے ہرنوں کے پاس، ہرن پہاڑ پہ چڑھے اور جا کے چوٹی پہ بیٹھ گئے۔ اب کتے نیچے سے حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور پہاڑی پہ نیچے، یہاں تک کہ ہارون قریب آ گیا گھوڑا لے کر، اس نے اپنے مصاحبین سے پوچھا کہ یہ کتے اوپر کیوں نہیں جا رہے اور شکار کو گھیر کے کیوں نہیں لا رہے؟ تو لوگوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اوپر کیوں نہیں جا رہے ہیں، حالانکہ بہت ہی مشق کرائی گئی ہے ان کو شکار کی کتوں۔ اوپر چل کے دیکھتے ہیں، ہارون نے کہا اوپر پہنچے کہ پھر وہ جو امام حسن نے متولی مقرر کیا تھا، اس کی 10ویں 11ویں نسل کا ایک بوڑھا جس کی عمر تقریباً 90 برس تھی، وہ ایک جھوپڑی سے نکل کے آیا۔ اس نے کہا میں یہاں کا متولی ہوں۔ ہارون نے کہا کہ یہ ہرن یہاں آئے، ہمارے کتے اوپر یہاں کیوں نہیں آئے؟ تو بوڑھے نے کہا یہاں کتے نہیں آتے، یہ نجف ہے، نجف میں کتے نہیں آ سکتے، کتے نہیں آ سکتے۔ کہا یہ امیر المومنین کی قبر ہے،
تو سب سے پہلے 4 دیواری ہارون نے قبر علی پہ بنوائی اور اس کے بعد قبر ظاہر ہو گئی. اور جب بھی کوئی بھی امام کربلا جاتا تھا تو پہلے اس جگہ پہ ٹھہر کے امیر المومنین کی زیارت، اور جب سرہانے آتا تھا تو امام حسین کی زیارت. تو امام صادق سے پوچھا گیا کہ آپ جب مولا علی کے سرہانے آتے ہیں تو آپ امام حسین کی زیارت میں پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ حسین کا سر شام سے لا کر مولا علی کے سرہانے ایک دوستدار نے دفن کیا تھا، پھر یہاں سے کربلا گیا. تو یہ جگہ چونکہ منسوب ہے امام حسین سے، اس لیے جو بھی علی کے سرہانے آئے علی کی بھی زیارت پڑھے اور امام حسین کی بھی زیارت پڑھے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. جب ہم حضرت علی کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ زجیے کا کہف الورا سلام ہو اس صاحب قبر علی پر کہ جس کے پہلو میں آدم اور نوح سو رہے ہیں. تو میں آخری سلسلے میں تقریب کو ختم کرتے ہوئے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کچھ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نبی کے پہلو میں ہیں، مگر علی کو اس پہ فخر نہیں کہ میرے پہلو میں دونوں طرف نبی ہیں. تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کس کے لیے فخر ہوا اور کیا فخر ہوا. لیکن جب امام سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہے کہ سرکار کے پہلو کسی کو ملے، تو آپ نے کہا چلو ہم قبر دکھا دیں. دونوں قبروں کو آپ نے شگافتہ کیا. ایک قبر سے سلمان اٹھے اور سلام کیا، دوسری قبر سے ابو ذر اٹھے اور سلام کیا. صلوات پڑھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے. شب قدر گزر چکی ہے، 23 ماہوں کا آپ کا ہو گیا 23 تاریخ رمضان کی. خیر و برکت میں آپ نے رمضان کو گزارا. ولایت علی پہ آپ کے بچوں کو رکھے اور کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. آخر محمد اور محمد امام زمانہ کا ظہور فرما اور ضرور میں تاجر